السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو آباد رکھے۔ آج کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے، اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک انسان صحت مند زندگی اسی وقت گزار سکتا ہے جب اس کا ذہن یا اس کا دماغ صحت مند ہو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اور آج ہم جس سلسلے میں بات کریں گے اور چند چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن کو سیکھ کر یا جن پہ عمل کر کے ہم اپنے ذہن کو طاقتور کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے ذہن کی پاور میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا ہم اپنے ذہن کو صحت مند کر سکتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ اور مکمل طور پہ پرسکون رہتے ہوئے۔ دنیا میں بے شمار ریسرچ ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے لکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کو صحت مند بنا سکیں، یا انکریز برین پاور کے حوالے سے مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، مختلف قسم کے ٹیکنکس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے ذہن کو صحت مند کرنے کے لیے، کیونکہ یہ تمام لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک صحت مند زندگی ہماری اسی وقت گزر سکتی ہے جب ہمارا ذہن صحت مند ہو، کیونکہ ہمارے جسم کو چلانے والی جو اہم ترین چیز ہے وہ ہمارا ذہن ہی ہے۔ جب ہمارا ذہن کسی بھی وجہ سے متاثر ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کا لازمی اثر ہماری جسم پہ ہی پڑتا ہے اور ہماری پرفارمنس پہ ہی پڑتا ہے۔ مجھ سے اکثر و بیشتر لوگ اس قسم کے سوالات کرتے آئے ہیں، ماضی میں بھی ہیلنگ سسٹم کے اندر ان چیزوں کے بارے میں کافی پڑھتے ہیں اور کافی پریکٹس کرتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے ذہن کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آسانی کے ساتھ ہم انکریز کر سکتے ہیں اپنی ذہن کی پاورز کو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے، بہت سارے طریقے ہیں جن طریقوں پہ عمل کر کے آپ انکریز کر سکتے ہیں اپنی برین پاور کو، یا اپنے ذہن کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی مختلف چیزیں ہیں۔ تو میں تمام چیزوں کا ذکر تو اس ویڈیو میں نہیں کر سکوں گا، لیکن چند اہم ترین چیز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اور اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا ذہن صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی ذہن کی کارکردگی بہتر سے بہتر ہونے شروع ہو جائے گی، اور آپ اپنی زندگی کے کاموں میں انتہائی آسانی کے ساتھ اپنے ذہن کو استعمال کر پائیں گے اور اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو جہاں مختلف قسم کے طریقے ہیں، ٹیکنیکس ہیں، ٹپس ہیں، تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اور ان تمام باتوں سے ہٹ کر میں اپنی بات کا آغاز جو کروں گا، یعنی جو سب سے پہلی بات آپ کو بتاؤں گا ذہن کی مضبوطی کے لیے، یادداشت کی بہتری کے لیے، ذہن کی پاور میں اضافہ کرنے کے لیے، جو سب سے پہلا طریقہ میں بتاؤں گا اور جو سب سے پہلی بات میں کروں گا وہ یہ ہے میرے بھائی کہ نمازوں کی پابندی کریں، نفل عبادات کا اہتمام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن صحت مند ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مائنڈ کی پاور جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے، انکریز ہونا شروع ہو جائے، آپ کا ذہن بہتر سے بہتر طریقے سے کام کرے، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ ایک صحت مند دماغ بنتا چلا جائے، تو میرے بھائی نمازوں کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہم اپنے رب کے قریب ہوں گے، جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، جب ہم دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ پاک ہم پہ کرم کریں گے، اور ضرور ہماری تمام مشکلات آسان ہوں گی۔ اور یہ ذہن کی کمزوری ہے، آپ یقین مانیں، ذہن جو ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہیں اللہ پاک نے ہمیں۔ اس میں جو ذہن ہے یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ آپ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں میرے بھائی، یہ سب دماغ کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ صحت مند دماغ صحت مند زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ پاک کی، ہمارے جو ذہن ہے، ہمارے جو دماغ ہے، جتنا ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک صحت مند دماغ دیا، اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کی پرفارمنس میں اضافہ کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوششیں بھی کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، اور نسیان کا مرض جو ہوتا ہے اس میں جو سر فہرست وجہ ہے وہ گناہ ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے یا گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارا حافظہ بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر گناہوں سے بچنا ہے اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تیسری بات کہ جس طریقے سے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، کوششیں کرتے ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، غذائیں کھاتے ہیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، اسی طریقے سے اپنی ذہن کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی ہمیں چند چیزیں کرنی ہوں گی۔ ہمیں اپنی ذہن کی کچھ ایکسرسائزز بھی کرنی ہوں گی۔ بے شمار قسم کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ دنیا میں بتائی جا رہی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں پہ بات نہیں کروں گا، ویڈیو طویل نہیں کروں گا، اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن جو ہے، آپ کے ذہن کی پاور میں اضافہ ہو، آپ کا ذہن بہتر سے بہتر طریقے سے کام کر سکے، تو اپنے ذہن کو نئے نئے کام کرنے کی عادت ڈالیں، جن میں سب سے پہلے جو آسان ترکیب ہے، جو آسان طریقہ ہے، وہ اچھی کتابوں کا مطالعہ ہے۔ آپ اچھی اچھی بکس پڑھیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، مثبت چیزیں پڑھیں، بک ریڈنگ کریں۔ بک ریڈنگ کرنے سے بھی آپ کا حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، بک ریڈنگ کرنے سے بھی ذہن کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے، ذہن اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بک ریڈنگ میں جو سب سے پہلی بات آپ سے کروں گا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ بک ریڈنگ کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ بک ریڈنگ جو ہے، کتابوں کا پڑھنا، اچھی کتابوں کا پڑھنا جو ہے، یہ آپ کے ذہن کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اپنے ذہن کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ اپنے ذہن کو چیلنجز میں لے کر آئیں، اپنے ذہن کو ایسی کنڈیشنز میں لے کے آئیں آپ کے ذہن کے لیے ایک چیلنج ہو، اور اس میں سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کریں، نئی نئی باتیں سیکھنا شروع کریں، نئے نئے کام سیکھنا شروع کریں۔ چاہے آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، بالفرض آپ کا تعلق جو ہے وہ کمپیوٹر سے ہے، کمپیوٹر سائنس سے ہے، تو اس متعلق آپ نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا تعلق انجینئرنگ کی فیلڈ سے ہے تو آپ اپنی اس فیلڈ کے اندر نئی نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کو عادت ڈالیں۔ نئی نئی چیزیں جب آپ سیکھتے ہیں تو ذہن کو چیلنج ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے ذہن کے اندر، ذہن کی کارکردگی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ذہن اچھے طریقے سے ورک کرنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ذہن کی ایک طرح سے یہ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق ڈاکٹری کی فیلڈ سے ہے تو آپ اپنی فیلڈ کے حساب سے نئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کریں۔ آپ کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہے، آپ اس فیلڈ کے حساب سے نئی نئی چیزیں سیکھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے اگر چاہا تو یہ ذہن کی ایک طرح سے ایکسرسائز بھی ہے، اور اس کے بہت ہی زبردست قسم کے اور بہت سی پازیٹیو نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے اہم ترین چیز جو ہے جس کی طرف ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو چیزیں ہوں سب سے اچھی ہوں، یا اچھی سے اچھی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے اگر اس کے پاس موبائل ہو تو موبائل بھی اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی بھی میرے پاس اچھی سے اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر میں کوئی لباس خریدنے جا رہا ہوں تو کوشش ہوتی ہے ہر انسان کی کہ وہ اچھے سے اچھا لباس خرید لے، اچھی سے اچھی ڈریسنگ کرے۔ آپ کسی بھی چیز کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہتر سے بہتر چیز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی خریداری کے لیے بھی جاتے ہیں، اگر آپ پرفیوم خریدنے جاتے ہیں، عطر خریدنے جاتے ہیں، بخور خریدنے جاتے ہیں، تو جب بھی آپ یہی چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھی چیز آپ کو مل سکے۔ اگر آپ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا گھر اچھے سے اچھا نظر آ سکے، بہتر سے بہتر نظر آ سکے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، ہر چیز میں ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ان چند چیزوں میں سے ایک چیز کا ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہن کی کارکردگی
بہت زیادہ بہتر ہو، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، آپ کا ذہن اسٹرانگ ہوتا چلا جائے، آپ کی یادداشت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے، آپ زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے کر سکیں، پازیٹیو طریقے سے کر سکیں اور مکمل طور پر صحت مند طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، تو اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز، جہاں مختلف چیزیں اہم ہیں وہاں ایک اہم ترین چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے نیند۔ اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہوگی اور آپ کی نیند مکمل نہیں ہوگی تو لازمی اس کا اثر آپ کے ذہن پر بہت برا پڑے گا۔ جو لوگ اچھی نیند نہیں لیتے ہیں ان کے ذہن کی پرفارمنس بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، ان کے ذہن کی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ نیند نہ لینے کی وجہ سے جہاں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ ذہنی امراض بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اچھی نیند نہیں لیتے ہیں، پرسکون نیند نہیں لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ بھی جا کر جو ہے اپنا کام اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں، یعنی فریش ہو کے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو سب سے اہم ترین چیز جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت بہتر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن کی پرفارمنس بہتر ہو، آپ اپنے ذہن کی پاورز کو، یا اگر آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں برین پاور کو، تو اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے میرے بھائی وہ نیند ہے۔ اس لیے اچھی سے اچھی نیند لینے کی کوشش کریں، مکمل نیند لینے کی کوشش کریں، پرسکون نیند لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر آپ کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن صحت مند رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام اچھے سے اچھے طریقے سے کر سکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورے حوصلے کے ساتھ اپنا کام کر سکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی گول ہے آپ اسے اچیو کر سکیں اللہ پاک کے حکم سے، تو میرے بھائی آپ ٹینشن سے دور رہیں۔ یعنی اگر میں اس کو عام طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں تو آپ نے ذہنی دباؤں سے دور رہنا ہے۔ جو لوگ بھی بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں یا بہت زیادہ سوچتے ہیں یا ان کے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ رہتا ہے یا وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، تو ان کی زندگی اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ لینے کی وجہ سے، ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے، ٹینشن بہت زیادہ لینے کی وجہ سے اور بلا وجہ کی چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کرنے کی وجہ سے انسان نفسیاتی امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور ذہنی ٹینشن کی وجہ سے اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارا ذہن بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں، اور ذہنی دباؤ سے بچنے کے جہاں بہت سارے طریقے ہیں وہاں پہ ایک طریقہ انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور پرسکون نیند جتنی ضروری ہے ہماری صحت کے لیے، اور پرسکون نیند ہے کیا چیز، آپ یقین مانیں لوگوں کے پاس، میرا اپنا تجربہ ہے اور آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ایسی چیزیں لوگ دیکھے ہوں گے، ایسے معاملات دیکھے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن پرسکون نیند نہیں ہے۔ اس نیند کے لیے وہ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور اسی پرسکون نیند کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک معاف فرمائیں بعض لوگ نشے تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ پرسکون نیند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں پرسکون نیند عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ کی نیند، اپنی نیند کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں اور آپ ذہنی دباؤ سے کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ، میں انشاءاللہ اس کا طریقہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے آپ نیکی کے کام کریں، نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ نیکی کے کام کرتے جائیں گے آپ یقین مانیں آپ اتنا زیادہ پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ آپ پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کا ذہن جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا چلے جائے گا، اور جتنا زیادہ آپ کا ذہن پازیٹیو ہوتا چلے جائے گا اتنے ہی زیادہ ذہن کی پرفارمنس بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اتنے ہی زیادہ آپ کی برین پاور انکریز ہوتی چلی جائے گی، آپ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ نیکی کرنے کی وجہ سے انسان کو ذہنی، جسمانی، روحانی، اعصابی ہر طرح کا فائدہ اسے ملتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ جب ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ
اپنے ذہن کی پاورز کو انکریز کر پائیں گے، آپ ایک بہتر زندگی گزار پائیں گے، آپ ایک صحت مند زندگی گزار پائیں گے۔ اب آخر میں جو چیزیں مجھے آپ کو بتانی ہیں، اس میں سے ایک چیز جو تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ نیند نہ آنا، اور ایک چیز تھی ذہنی دباؤ۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیند بہتر سے بہتر ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی دباؤ سے نجات مل جائے، اگر آپ پرسکون نیند گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل آسان کر دوں، کیونکہ میں ہر چیز کو چاہتا ہوں کہ میں آسانی کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ میں چیزوں کو مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ جو چیز آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں تاکہ اس کے بہتر نتیجے ہمیں مل سکیں، ہم اپنی زندگی سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشکل کر کے پیش کر دی جاتی ہیں، میری ایسی عادت نہیں، میری زیادہ تر کوشش یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو آسان کر کے آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ اس چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، میں بھی فائدہ اٹھاؤں۔ تو اگر آپ مکمل طور پہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں، مکمل طور پہ پرسکون ہونا چاہتے ہیں، پرسکون نیند لینا چاہتے ہیں، ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے طریقے ہیں، اس میں سے سب سے آسان اور 100% نتیجہ دینے والا جو طریقہ ہے وہ ہے میڈیٹیشن۔ 15 منٹ کی میڈیٹیشن دن میں 2 بار آپ کریں، صرف 15 منٹ کی۔ 15 منٹ کی میڈیٹیشن کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے یہ آپ اپنی زندگی میں خود دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری بات، آپ کا ذہن پرسکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسری سب سے اہم بات، آپ کی نیند بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ چوتھی بات، آپ کی یادداشت بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پانچویں بات، یکسوئی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی میڈیٹیشن کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ نیند کی پرابلم ہے، آپ کو نیند اچھی نہیں آتی ہے، آپ اچھی طریقے سے سو نہیں پاتے ہیں، یا آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹینشن فری ہو کے اپنی زندگی گزار سکوں، یعنی یہ ذہنی دباؤ ختم ہونا شروع ہو جائے، تو 15 منٹ کی میڈیٹیشن کریں، کسی سے بھی پوچھ کر کریں۔ بہت ساری میڈیٹیشنز ایسی ہیں، بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن بے شمار طریقے ایسے ہیں جس کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ان میڈیٹیشن کے طریقے کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے نہ صرف آپ کی نیند بہتر ہوگی بلکہ ذہنی دباؤ میں 50% سے 70% تک کمی آ جائے گی، اور یہ کمی کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ ذہنی دباؤ سے تمہاری 50 سے 70% تک کمی چند ہی روز میں ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح سے یہ چیز آپ سے پوچھنے کے لیے آگے بڑھے گا اور بار بار آپ سے پوچھے گا۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ ان طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس سے بھی آپ کے ذہن کو بہت زیادہ قوت ملے گی، آپ کے جسم کو بہت زیادہ قوت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ جب بھی کچھ کھائیں اور جب بھی کچھ پئیں تو صرف 7 مرتبہ، جب بھی آپ پانی پئیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو صرف 7 مرتبہ یا باسطوں یا کویوں کو پڑھ لیا کریں۔ پانی پی رہے ہوں تو پانی پہ دم کر لیا کریں، کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے پہ دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے نہ صرف آپ کی یادداشت بہتر ہوگی بلکہ آپ کی برین کی پاور جو ہے یا انکریز ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کی برین پاور انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جسمانی طور پر بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ کو قوت ملے گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس سے کسی بھی انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو لازم میری ویڈیو کو شیئر کریے گا، اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔